علیکم دوستو، میں غلام حیدر کھوکھر آج بیسیکلی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی سربراہ عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے اوپر ہونے والے گزشتہ سال کے آخری مہینوں نومبر میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا تھا وزیر آباد پنجاب کے جی ٹی روڈ پر، جس میں وہ زخمی ہوئے تھے اور اس کا ایک پارٹی کا کارکن فوت ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا اور باقی رہنما. تو عمران خان نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بہت سے سوالوں کا بھی ایک ان قوتوں سے، ان لوگوں سے بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی میں عمران خان نے جو بات کی ہے کہ میں سابق وزیر اعظم کے علاوہ ایک پارٹی کا سربراہ اور پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے. اب یہ بات اپنی جگہ پہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو اس ملک میں اتنی حاوی ہیں یا اتنی پاورفل، جن کو کہا جائے کہ وہ اتنا پریشر، دباؤ ڈال کر کے پولیس کو اس بات میں مجبور کیا کہ جو عمران خان جن کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ ایف آئی آر میں نام آنے چاہیے. مثلا عمران خان نے تو پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور شروع میں تو اس نے ایک فوجی افسر کا بھی نام لیا تھا، آج اس کا نہیں لیا، لیکن اس نے جو ہے نا نام تو نہیں لیا ہے، لیکن 3-4 مرتبہ اس نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ جو ہے نا ایک کہتے اپنی زبان سے وہ نام نہیں لیا ہے. حالانکہ وہ ایک دن پہلے، اگر آپ پچھلے گزشتہ دن والی ایک ٹی وی انٹرویو میں اس نے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کا بھی نام لیا تھا کہ وہ جو ہے نا اس کو قتل کروا کے اور اس کے بعد وہ ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہ رہے تھے. ابھی اس کا تو جواب جو ہے نا جنرل قمر جاوید باجوہ دے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک اس وقت کہ حاضر سروس آرمی چیف تھا اور اس کے اوپر اتنا بڑا اس نے الزام لگایا. اور ویسے بھی تو عمران خان کی جس دن سے گزشتہ سال 9 نومبر سے جیسے حکومت ختم ہوئی تھی اور یہ جب تبدیلی آئی تھی، رجیم آئے کی، تو اس کے بعد عمران خان نے تو ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی تنقید کا بھرپور جو ہے نا نشانہ بنایا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ کسی فوجی جنرل کو اتنا جو ہے نا وہ ایک تنقید کا نشانہ بنانا ڈائریکٹ نام لے کے. ماضی میں تو فوجی ڈکٹیٹروں کو، جیسے میں نے پچھلے کئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ جب فوجی جنرل ضیاء الحق تھے، ایوب خان تھے، ایون جنرل پرویز مشرف، تو ان کے اوپر کیونکہ وہ مارشل لا لگاتے تھے، ملک میں آئین کو سسپینڈ کرتے تھے، تو ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سٹنگ اس وقت، اب تو کیونکہ قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر اس وقت سے لے کے اب تک تنقید کی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، اب یہ تو ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کون سے ایسے دباؤ تھے، لیکن عمران خان کی ایک جو روایت رہی ہے اقتدار میں نکلنے کے بعد، کبھی کسی کا نام لیتا ہے پھر دوسرے دن جو ہے نا اس کا نام نہ لینا. جیسے وزیر اعظم ہوتا تھا تو اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ یہ عمران خان یو ٹرن کے بہت ماہر ہے، ورنہ کئی چیز پہ آ کے بات کر کے پھر دوسرے دن اس بات سے وہ ہٹ جاتے تھے، مکر جاتے تھے. لیکن جو بات ہے کہ قمر جاوید باجوہ کا آج کی پریس کانفرنس میں نام تو نہیں لیا، ظاہر ہے ہم بھی نہیں کہہ رہے، لیکن ظاہر ہے وہ کون سی قوت تھی. ہمارے ملک میں تو سیدھی بات ہے کہ جو طاقتور قوتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے اشارے پہ ہمیشہ
75 سالوں سے جو بھی تبدیلی آئی ہے، کسی بھی جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا ہے، وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے۔ چاہے وہ بات ایک الگ ہو جاتی ہے کہ کبھی صدر کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے کہ جی صدر نے ان کو ہٹایا کرپشن کے الزام میں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا انہی قوتوں کا ہاتھ ہے جو طاقتور قوتیں ہیں، اور جن کا آج بھی عمران خان نے نام نہیں لیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی پاورفل طاقتیں ہیں جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود وہ اپنا جو ہے نا ایف آئی آر داخل نہیں کرا سکے ہیں۔ ڈی پی او جو ان کا رکھا ہوا ہے گجرات میں، اور وہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے گجرات، وہاں پہ تو وہ ڈی پی او اتنا پاورفل تھا جس نے ویڈیو بنوائی بقول عمران خان کے کہ اس جو حملہ آور کی ویڈیو بنائی، اس کی ویڈیو شیئر کی گئی میڈیا پہ، باقی ایسے اینکرز کا بھی اس نے نام لیا ہے، بہت سے اینکرز کا بھی نام لیا کہ پہلے ویڈیو ان کو بھیجی گئی، لیکن وہ جو ہے ڈی پی او اس وقت بھی وہ جی آئی ٹی کو جو ہے نا تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ تو اب یہ بھی ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اس کے جو ہے وہ ڈی پی او کے پیچھے وہ کون سی طاقت ہے، کون سی اس کو کون سی ایسی وہ قوت سپورٹ کر رہی ہے، یا جو جس کے بنا پہ وہ جو ہے نا وہ ڈی پی او اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ نہیں کر سکا۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ واقع عمران خان نے آج اس موقع پر اتنے مہینوں کے بعد سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کو انصاف کی اپیل کر رہا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں، آپ اس کے لیے کمیشن بنائیں اور خود جو ہے نا اس کی انکوائری کرائیں۔ میں آپ کو ماضی کی تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں، مثلا ہم جو ہے نا ماضی کو اپنے سامنے رکھیں، اور کیونکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ پتہ ہے، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے ہی سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ابھی دیکھیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو لیاقت باغ پنڈی میں جس وقت قتل کیا گیا، شہید کیا گیا تھا، جو قاتل اس کو قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے، تو اس کے پیچھے پولیس والا اہلکار کھڑا ہے، وہ اس کو مار دیتا ہے، وہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ جائے واردات کو وہاں پہ مٹا کے ختم کر دیا، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی جو قاتل جو لیاقت علی خان کو شہید کرنے والا تھا وہ خود ہی مر گیا، تو پیچھے ابھی تفتیش کس سے کرے کہ وہ کس کے کہنے پہ آیا تھا، اس وقت بھی کون سے ایسے عناصر تھے جو چھپے ہوئے وہ ہاتھ تھے جن لوگوں نے کہا۔ اسی طرح باقی بھی میں تو بہت سے مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب 18 اکتوبر کو 2007 کو پاکستان آئی تھی، تو اس نے یہ پہلے سے اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو اس میں فلاں فلاں لوگ اس میں ملوث ہو، کیونکہ میں وہی پھر بات آتی ہے کہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے کہ اس میں محترمہ نے بہت سے لوگوں کے 3 تو نام لیے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس بات کو بھی چھوڑے 18 اکتوبر کو جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کارساز کراچی میں جو محترمہ کے قافلے پہ جو حملہ ہوا تھا، جس میں پوری قیادت کو ختم کرنا، قتل کرنا تھا، لیکن 15 سال ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آج تک اس کارساز واقعے کی انکوائری نہیں کرائی ہے، انکوائری بھی چھوڑیں، اس کی ایف آئی آر درج نہیں کرے، حالانکہ اس وقت تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی 15 سال سے حکومت ہے۔ اکتوبر کے بعد جنوری 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، مرکز میں قائم تھی، پھر صوبے میں تو 15 سال سے حکومت چل رہی ہے، لیکن وہ اب یہاں پہ بھی پھر وہی سوال آتا ہے کہ جو ہے کون سی ایسے وہ قوتیں جو پیپلز پارٹی کو روک رہی ہیں یا اس وقت روکا گیا کہ وہ جو ہے نا اپنے ایف آئی آر درج نہیں کر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے جو ہے نا واقعات جو ہائی پروفائل جو
बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बड़े बड़े लोगों को, जैसे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को, आज तक उसको उसकी बहन जो है वज़ीर अज़म थी मुल्क की, और उसको इंसाफ नहीं मिल सका। भाई पुलिस ने उसको अपने घर के सामने कत्ल कर दिया। बाकी भी हकीम सईद कितना मशहूर शख्सियत था, कराची में उसको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, उसके आज तक कातलों का पता नहीं चला। इल्ज़ाम तो लग जाते हैं, किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन किसी के ऊपर जो किसी को उसमें न सज़ा आई न मैंने कुछ लोगों को वक्ती तौर पे गिरफ़्तार किया जाता है। मतलब किन किन लोगों के आपको नाम बताएं। अभी इमरान खान ने चीफ जस्टिस से अपील की, अब ये तो चीफ जस्टिस का मामला है कि वो आया इमरान खान की इस अपील को कितना जो है इम्पॉर्टेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं, या इसके बारे में वो ख़ुद इंक्वायरी करते हैं या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को मुकर्रर करते हैं। अब ये भी एक देखने की बात है कि वक्त आने पर, लेकिन मतलब इस तरह के जो मैंने कहा ना आपको कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं न, उसकी तमाम रेयर केस कोई होगा जिसकी कोई इंक्वायरी होगी या कोई कातिल का पता चल जाएगा या उसको कोई मुलविस होगा। बाकी जो है ना मामला अभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या हुआ, लियाकत बाग में शहीद भी हो गए, सब कुछ हुआ, कौन सी इंक्वायरी हुई, क्या हुआ, उस पहले दिन ही उस वक्त चंद घंटों में उसकी जाए वारदात को मिटा दिया था, पानी से साफ कर दिया था। मतलब कोई चीज़ का किसी चीज़ का प्रूफ न रहे। हालांकि ये क्राइम सीन होते हैं जिस चीज़ को पूरे को सील किया जाता, कई कई दिन कई महीने, लेकिन उस वक्त भी उसको साफ कर दिया था। तो कहने का मकसद है कि ये लगता नहीं है। इमरान खान अपने तौर पे मुतालबात करते रहे, ज़ाहिर एक पार्टी के सरबराह है, उसको करना चाहिए, ये इसका राइट है, लेकिन साथ में इमरान खान से ये ख़ुद हम सवाल करते हैं कि कम से कम पंजाब में आपकी हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही आपका है, आपका एतमाद वाला है, तो उससे पूछे कि ऐसे कौन से अनासर, ऐसे कौन सी उसकी भी मजबूरी है जिसके बिना पर वज़ीर आला भी अहकाम जारी नहीं कर सके कि वो जो है FIR दर्ज करा सके। अब देखें ना इमरान खान का ये अपने ऊपर हमले को इस तरफ लेके जाना कि जो गवर्नर पंजाब थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, सलमान तासीर को एक मज़हब पुलिस वाला था, पुलिस एहलकार था, जिसके ऊपर यह है कि ये मजहबी जुनून पसंद एक वो था जिसने उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें सलमान तासीर इस्लामाबाद और वो भी कोसार मार्केट जो मशहूर है वहाँ पे दिन दिहाड़े वो भी कत्ल हो गया, शहीद हो गया था। बाद में वो अलग बात है कि उस पुलिस एहलकार को जो सज़ा आई, फांसी की सज़ा आई, और फांसी भी उसको फांसी के फंदे पे उसको लटकाया गया। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी एक मजहबी जुनून का वो जो एक गुरूह है जिसको जो अपनी इंतहा पसंदी चाहता है। अब इमरान खान का ये कहना कि इसके ऊपर जो हमला आवर था या जिसने हमला किया है वो इस चीज़ को तरफ लेके जा रहा है कि मैंने उसका ये कहने का मकसद है कि इसको बाकायदे जो ट्रेंड किया गया था कि आपको इस तरह अगर आप कल बच जाते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड कराना, ये कहना है कि मैंने इमरान खान को, क्योंकि वो मज़हब के जो है ना कि आड़ लेना चाह रहा है और इमरान खान मज़हब की किसी खुदा न खासा किसी ऐसी कोई तौहीन कर रहा था। हालांकि इमरान खान खुद भी वजाहतें कर चुका है कि उसने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है मज़हब के बारे में, और नौज़बिल्ला हम अपने हजूर पाक के ऊपर तो जान कुर्बान के, हम तो अपने बच्चों की जानें कुर्बान करने को तैयार है। कौन सा मुसलमान है जो इस तरह वो नहीं करता है। अब इस तरह ये वो अनासर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक मज़हब की आड़ में उसका एक कहते हैं ना कि चादर ओढ़ के और उसमें जो है ना फिर एक इंतहा पसंद की तरफ चले जाते हैं, और इसी
اسی جنون کی وجہ سے پھر اس طرح کے لوگ جو ہے نا ایک اندر سے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس طرح وہ جا کے ایسی شخصیات کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں، بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ دے کے یا وہ کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ سب چیزیں تو اس وقت جو ہے نا حتمی اس کے نتائج آئیں گے، یا وہ کہ اصل چیز وہی جو پہلے شروع میں نے آپ سے بات کی نا، کہ بات اس چیز کا پتہ لگانا چاہیے، اس چیز کی اصل انکوائری اس چیز کی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ایک میں یہ صرف سندھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پنجابی کے مطلب کہتے ہیں نا کہ جو چور کہیں پہ چوری کرنے جاتا ہے تو اس چور کو جس گھر میں داخل ہوا چوری کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے پاؤں وہاں سے کھرے جو ہیں، جس کو کھرے کہتے ہیں یا ہم سندھی میں پاؤں کہتے ہیں، پنجابی میں کھرے کہتے ہیں، تو وہاں سے اس کو نکلتے والے کھروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ پیچھے سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آیا کہاں سے تھا، اس کی اصل بنیاد کہاں سے وہ چلا تھا، وہاں تک اس کو پیچھے سے دیکھنا چاہیے کہ اس سے اندازہ لگ جائے۔ تو اسی طرح یہ کہ جو مذہبی جنونیت کا اس کو بھی اس کو باقاعدہ تھارولی دیکھنا چاہیے، لیکن اصل میں انکوائری ہوتی ہے۔ انکوائری جب باقاعدہ انکوائری صحیح معنی میں انکوائری ہوگی تو ظاہر ہے بالکل چیزیں سامنے آئیں گی۔ باقی عمران خان جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اب تو اس نے حتمی طور پہ جب دیکھا کہ اس کو کہیں سے انصاف نہیں ملا تو اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس نے ابھی حتمی فائنلی اپنی اپیل اپنی درخواست بھی کر دی کہ اگر کوئی اس کو انصاف دلا سکتا ہے تو وہی دلا سکتے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس۔ اب وہ اس کا کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں نا، اس میں تمام ریئر کیسز میں کم کیسز میں کوئی چیز سامنے آتی ہے، ورنہ یہ وہ ہوتا ہے نا کہ انکوائریاں چاہے جوڈیشری انکوائری ہو چاہے ویسے کمیشنیں ہو کچھ، اور وہ پھر ایک جو ہے نا فائلوں کی نظر ہو جاتا ہے، وہ آتی ہیں پھر اس کو بند کر کے ڈمپ کر کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ گوداموں میں کوئی ایسے کوئی چیزیں جو ہے نا بھر کے پھینک دی جاتی ہیں، تو یہ بھی اس طرح بہت سے کمیشنیں بنی، ان کا کیا ہوا، بہت سے عدالتی انکوائریاں ہوئی، ان کا کیا ہوا۔ تو بہرحال دوستو یہ بات ہے کہ آج کا صرف اتنا ہی آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی کہ سابق وزیر اعظم انصاف کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ در کی ٹھوکریں تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ کھا رہا ہے، لیکن اب وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اپنی بے بسی اس طرح وہ ظاہر کر رہا ہے کہ فائنلی اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپیل کرنی پڑی۔ تو دوستو یہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور کمنٹس میں خاص طور پہ میں یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس میں مجھے آپ جو ہے نا یاد کریں، اور اس میں کہ میں مزید کس طرح بہتر بنا سکوں۔ تو اگلی ویڈیو جو میں انشاءاللہ کل رکھوں گا وہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے، اور وہ ہے حکومت کے اندر کیسے نواز لیگ کے اندر کیسے اختلافات جنم لے رہے ہیں، وہ میں کل آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس وقت تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔